السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، آج کے اس نشست میں ہم جانتے ہیں صلاۃ العیدین کا بیان، یعنی عیدین کی نماز کا طریقہ، اسی طرح عیدین کی نماز کب مشروع ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احادیث مبارکہ ہے، کیا احکامات ہیں عیدین کے متعلق۔ اللہ رب العزت اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو اور قربانی کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں صلاۃ سے عید الاضحیٰ کی نماز مراد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ جاتے اور سب سے پہلے نماز پڑھاتے، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر انہیں وعظ و نصیحت کرتے، جبکہ تمام حضرات صف میں بیٹھے ہوئے رہتے۔ عیدین کی نماز اس امت کی خصوصیت ہے اور سن ہجری 2 میں مشروع ہوئی، کیونکہ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سن ہجری 2 میں عید الفطر کی نماز ادا کی۔ عید کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اگر شہر کے تمام افراد اس نماز کو چھوڑ دے تب بھی امام وقت حاکم ان سے قتال نہیں کر سکتا، اور یہ نماز منفرد یعنی اکیلا، مسافر، سفر کرنے والا، غلام، عورت، ہر ایک کے لیے مشروع ہے، چاہے پھر گھر میں پڑھے یا کسی اور جگہ۔ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عید کی نماز باجماعت سنت ہے، لیکن حاجی کو مینا میں اپنے حج کے اعمال کی کثرت کی وجہ سے تنہا پڑھنا افضل ہے۔ بلا حاجت عید کی ایک سے زائد جماعت مکروہ ہے اور حاکم اس سے روک سکتا ہے۔ صرف حاجی کو اکیلے تنہا نماز پڑھنا افضل ہے، باقی تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا افضل ہے، اگرچہ کہ گھر میں بھی ہو جائے گی لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا مسنون ہے اور افضل ہے۔ اور ایک سے زائد جماعت ادا کرنا اچھی بات نہیں ہے بغیر عذر کے۔ وقت کی قلت، جگہ کی قلت ہو تو بات اور ہے۔ عید کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے سے شروع ہو جاتا ہے، البتہ ایک نیزے کے بقدر سورج بلند ہونے کے بعد پڑھنا افضل ہے، اور اس سے قبل یعنی اس سے پہلے خلاف اولیٰ ہے، اور آخری وقت عید کے دن زوال شمس تک ہے، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد کبھی بھی ہم عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن ایک نیزہ بلند سورج ہوتا ہے، یعنی اتنا سورج بلند ہونے کے بعد پھر پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے، اور اس کا جو وقت ہے وہ زوال شمس یعنی زوال تک جو ہے اس کا وقت رہتا ہے عید کی نماز ادا کرنے کا۔ اچھا، عید کے لیے سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ عید کی نماز عیدگاہ میں بھی پڑھنا جائز ہے اور مسجد میں بھی، البتہ ان دونوں کے درمیان افضلیت میں اختلاف ہے۔ اگر مکہ یا بیت المقدس میں ہو تو مسجد حرام اور مسجد اقصی میں پڑھنا افضل ہے، اور ان دونوں کے علاوہ کسی شہر یا بستی میں پڑھنی ہے اور مسجد کشادہ ہو یا مسجد کشادہ نہ ہو تو مگر عیدگاہ تک جانے کے لیے کوئی عذر درپیش ہو، مثلا بارش یا راستے میں کیچڑ وغیرہ ہو تو مسجد میں پڑھنا افضل ہے، اور اگر مسجد تنگ ہو تو عیدگاہ میں ادا کرنا افضل ہے، بلکہ ایسی صورت میں مسجد میں ادا کرنا مکروہ ہے۔ امام عید کا نماز پڑھنے کے لیے جائے تو بوڑھوں کو نماز پڑھنے کے لیے کسی کو اپنا نائب بنائے، وہ امام کے لیے حکم ہے۔ البتہ افضل جو یہی ہے کہ عیدگاہ میں نماز ادا کی جائے، تمام گاؤں والے ایک ساتھ عیدگاہ میں نماز ادا کرے، اور وہی اچھی مجلس ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کو مسلمانوں کا جمع ہونا بہت زیادہ پسند ہے، ایمان والوں کا جمع ہونا بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن
ایک جمعہ رکھا تاکہ تمام بستی والے تمام محلے والے اکٹھے ایک جگہ جمع ہو، ایک دوسرے کا پرسان حال پوچھے۔ اسی طرح سال میں اللہ نے 2 عیدین رکھی ہے تاکہ تمام بستی والے تمام گاؤں والے تمام شہر والے ایک جگہ جمع ہو، ایک دوسرے کا حال چال پوچھے، ایک دوسرے کا پرسان حال پوچھیں۔ لیکن آج ہم نے خود ہر محلے کی عیدین بھی الگ کی، ہر محلے کی مسجدیں اور ہر محلے کی جمعہ بھی الگ کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے ہم کو بچائے اور تمام بستی والے تمام گاؤں والے تمام شہر والے ایک جگہ اکٹھے ہو کر عید کی نماز اسی طرح جمعہ کی نماز اللہ رب العزت ہم کو ادا کرنے کی، مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دونوں عیدوں میں سورج غروب ہونے سے لے کر امام کے عید کی نماز کے لیے تکبیر تحریمہ باندھنے تک مرسل کا پڑھنا مستحب ہے۔ تکبیر مرسل کا بیان آگے انشاءاللہ تعالی آئے گا، یعنی وہ جو ہم تکبیر پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ دونوں عیدوں میں سورج غروب ہونے سے لے کر امام کے عید کی نماز کے لیے تکبیر تحریمہ باندھنے تک پڑھنا مرسل ہے۔ عیدین کی رات عبادت کے لیے بیدار رہنا مستحب ہے، یعنی عید کی رات میں عبادت کرنا مستحب ہے۔ جو شخص حدیث میں ہے جو شخص عید کی رات بیدار رہے تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے، اور رات کا اکثر حصہ عبادت کرنے سے پوری رات بیدار رہنے کا ثواب بھی ملے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 جمعہ کی رات، نمبر 2 عیدین کی راتیں، رجب کی پہلی رات اور نصف شعبان کی رات، یہ 5 راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ دوبارہ ایک مرتبہ سن لے، جمعہ کی رات، دونوں عیدین کی راتیں، رجب کی پہلی رات اور نصف یعنی آدھے شعبان کی رات جس کو ہم شب برات بھی کہتے ہیں۔ عیدین کے لیے غسل کرنا، خوشبو لگانا، بالوں کو زائل کرنا، چاہے پھر موئے زیر ناف ہو یا بغل کے ہو، ناخن کاٹنا، بدبو زائل کرنا اور اچھے کپڑے پہننا سنت ہے۔ البتہ سفید کپڑوں کا پہننا افضل ہے۔ عمامہ باندھنا بھی مستحب ہے۔ کسی کے پاس ایک ہی کپڑا ہو تو اسے جمعہ اور عید کے لیے دھو کر پہننا مستحب ہے۔ عید کے غسل کا وقت نصف رات یعنی آدھی رات سے شروع ہوتا ہے، یعنی سنت غسل جو عید کا ہوتا ہے اس کا وقت آدھی رات سے شروع ہوتا ہے۔ مذکورہ امور غسل وغیرہ ہر آدمی کے لیے مستحب ہے، خواہ وہ نماز عید کے لیے جائے یا گھر میں بیٹھا رہے۔ یعنی اگر کوئی بیمار ہے جو عید کے لیے نہیں بھی جا سکتا تو اس کے لیے بھی یہ جو امور جو میں نے بتایا، یعنی بال کاٹنا، بدبو زائل کرنا وغیرہ اور خوشبو لگانا، یہ سب اس کے لیے بھی مستحب ہے جو گھر میں بیٹھا رہے۔ عید الفطر میں نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی چیز کھانا مستحب ہے۔ اگر ممکن ہو تو کھجور طاق عدد کھانا سنت ہے، یعنی 1 کھجور یا پھر 3 یا پھر 5 یا پھر 7 اسی طرح آگے۔ اور عید الاضحیٰ میں نماز سے پہلے نہ کھانا مستحب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں نماز کے لیے جانے سے پہلے طاق عدد کھجور کھاتے تھے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں نماز سے پہلے اور عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد کچھ نوش فرماتے۔ عید کی نماز کے لیے امام کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے فجر بعد صبح سویرے جانا مستحب ہے تاکہ اپنے لیے جگہ پکڑے اور نماز کا انتظار کرتے رہے۔ البتہ امام کے لیے نماز کے وقت جانا مستحب ہے، پھر مسجد یا عیدگاہ پہنچتے ہی نماز عید شروع کرے۔ عید کی نماز کے لیے چل کر جانا سنت ہے۔ اگر بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے چل کر نہیں جا سکتا تو سوار ہو کر جائے، البتہ واپس لوٹتے وقت تندرست آدمی کے لیے بھی سوار ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ عید الفطر کی نماز تھوڑی تاخیر سے اور عید الاضحیٰ کی جلدی پڑھنا مستحب ہے۔ امام کے لیے نماز عید سے پہلے اور بعد میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، البتہ مقتدی کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نہیں پڑھی۔
نماز عید کے لیے لمبے راستے سے جانا اور چھوٹے راستے سے واپس لوٹنا سنت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس لوٹتے۔ نماز عید کے لیے نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے، بلکہ الصلاۃ جامعہ کہہ کر لوگوں کو جمع کیا جائے۔ الصلاۃ جامعہ کہہ کے لوگوں کو جمع کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اذان و اقامت کے نماز عید کی اور خطبہ دیا۔ اچھا، نماز عید کا طریقہ کیا ہے؟ عید کی نماز 2 رکعت ہے اور ارکان و سنن وغیرہ میں دیگر نمازوں کی طرح ہے، اور نیت نماز عید کی کرے، اور یہ اس کا ادنا طریقہ ہے۔ اکمل طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5 تکبیر کہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5 تکبیر کہا کرتے تھے۔ امام احمد، ابو داود، ابن ماجہ اور دارقطنی وغیرہ کی یہ روایت ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح یعنی وجہت وجہیہ پڑھے۔ ایک مرتبہ پھر طریقہ سنیں۔ تکبیر تحریمہ جب پہلی تکبیر ہم کہتے ہیں، اس کے بعد دعائے استفتاح یعنی وجہت وجہیہ للذی یہ آخر تک پڑھے۔ اس کے بعد پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور رکوع کی تکبیر کے علاوہ مزید 7 تکبیریں کہے، اور دوسری رکعت میں سجدے سے اٹھنے اور رکوع کے لیے جھکنے کی تکبیر کے علاوہ 5 زائد تکبیرات کہے، اور ان زائد تکبیرات میں ہر 2 تکبیروں کے درمیان ایک متوسط آیت کے بقدر ٹھہرنا مستحب ہے، یعنی سورہ اخلاص کے بقدر ٹھہرے۔ ہر 2 تکبیر کے درمیان ایسے الفاظ پڑھنا مستحب ہے جن میں اللہ کی حمد ہو، کبریائی ہو، بزرگی بیان ہو۔ اس لیے ان الفاظ کا پڑھنا بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہر 2 تکبیر کے بعد، یعنی پہلی تکبیر کے بعد وجہت وجہیہ پڑھے، پھر اس کے بعد جتنی تکبیرات ہیں ان ہر 2 تکبیر کے درمیان سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ ان کلمات کے ساتھ دیگر کلمات کا اضافہ کرنا بھی جائز ہے، مثلا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لیکن ذکر اتنا بھی طویل نہ ہو جائے کہ تکبیرات کے درمیان عرفاً طویل فاصلہ شمار ہو۔ ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ مذکورہ ذکر پہلی رکعت میں 7ویں تکبیر اور دوسری رکعت میں 5ویں تکبیر کے بعد نہ پڑھے، بلکہ اس تکبیر کے بعد تعوذ پڑھے۔ اسی طرح پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور زائد تکبیرات میں سے پہلی تکبیر کے درمیان دوسری رکعت میں 5 تکبیر میں سے پہلی تکبیر سے پہلے نہ پڑھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے المجموع میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ ان زائد تکبیرات کے درمیان ذکر سے فصل نہ کرتے ہوئے پے در پہ ان تکبیرات کو کہنا مکروہ ہے۔ یعنی پہلی تکبیر میں جیسا میں نے پہلے بھی کہا وجہت وجہیہ کے بعد باقی جتنے بھی بیچ میں تکبیرات ہوں گے ان 2 تکبیرات کے درمیان یہ جو ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے، آگے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے تب بھی چلے گا۔ لیکن جیسے ہی 7ویں تکبیر ہو جائے تو 7ویں تکبیر کے بعد اس ذکر کو نہ کرے، بلکہ فوراً تعوذ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورت کو شروع کر دے، سورہ فاتحہ کو شروع کر دے۔ ان زائد تکبیرات کے بعد تعوذ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھے۔ اگر پہلے تعوذ پڑھ لے تو تکبیرات فوت نہ ہوگی۔ اگر سورہ فاتحہ شروع کر چکا تو زائد تکبیرات فوت ہو چکی۔ اگر امام غلطی سے سورہ فاتحہ شروع کر چکا اور زائد تکبیرات نہیں کہہ چکا تو زائد تکبیرات فوت ہو چکی، لوٹ کر پڑھنا مسنون نہیں، یعنی دوبارہ لوٹ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن رکوع سے قبل لوٹ کر ان تکبیروں کو پڑھے تو نماز باطل بھی نہیں ہوں گی۔ رکوع سے ان تکبیروں کے لیے لوٹے تو نماز باطل ہوں گی۔ رکوع سے پہلے ان تکبیرات کا ادا کرے تو نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن رکوع میں جانے کے بعد اگر ان تکبیرات کو پڑھے تو پھر نماز باطل ہوں گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ قاف اور دوسری رکعت میں سورہ قمر مکمل، یا پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ پڑھنا سنت ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں سورہ قوف اور سورہ قمر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے، لیکن پہلی 2 سورتوں کا پڑھنا افضل ہے۔ زائد تکبیرات میں رفع یدین یعنی دونوں ہاتھوں کا کاندھوں تک اٹھانا سنت ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تکبیرات میں رفع یدین کرتے تھے۔ ہر تکبیر کے بعد عام نمازوں کی طرح سینے کے نیچے ناف کے اوپر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے نماز عید میں قرات اور زائد تکبیرات جبراً کہنا سنت ہے، البتہ تکبیرات کے درمیان ذکر جو ہے وہ سرن کرے یعنی آہستہ کہے، تکبیرات زور سے اور ذکر آہستہ۔ تکبیرات زوائد میں مقتدی کو بھی جہراً مسنون ہے، نیز قضا پڑھنے کی صورت میں بھی مسنون ہے۔ زائد تکبیرات میں شک، اگر تکبیرات کی تعداد میں شک ہو جائے تو کم سے کم عدد لے کر بقیہ تکبیرات جو ہے وہ پوری کر لے۔ 8 تکبیرات کہنے کے بعد شک ہو جائے ان میں سے کسی تکبیر سے تکبیر تحریمی کی نیت کیا یا نہیں تو نئے سرے سے نماز شروع کرے۔ یہ شک تو بے شک پیش آ جائے ان تکبیرات میں کسی تکبیر سے تکبیر تحریمہ کی نیت کی ہو تو آخری تکبیر کو تکبیر تحریمہ قرار دیتے ہوئے زائد تکبیرات کا اعادہ کرے۔ کسی رکعت میں زائد تکبیرات کہنا بھول جائے اور رکوع یا رکوع کے بعد یاد آ جائے تو نماز جاری رکھے، تکبیرات کہنے کے لیے واپس لوٹنے کی ضرورت نہیں، اگر لوٹے گا تو نماز باطل ہوگی۔ اگر قرات کے بعد اور رکوع سے پہلے یاد آ جائے تب بھی تکبیریں کہنے کی ضرورت نہیں، اور زائد تکبیرات کے چھوٹنے کی صورت میں چاہے بھول سے چھوٹ گئی ہو یا عمدن، دونوں صورتوں میں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ عالماً عامداً سجدہ سہو کرنے سے نماز باطل ہوں گی۔ امام کو دوران قرات یا دوران تکبیرات پا لے تو مقتدی کے لیے فوت شدہ تکبیرات کہنے کی ضرورت نہیں، امام کو رکوع میں پائے تو مقتدی بھی امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائے، زائد تکبیرات کہتے نہ بیٹھے۔ اگر مسبوق امام کو دوسری رکعت میں پائے تو امام کے ساتھ 5 تکبیریں کہے اور پھر اپنی دوسری رکعت میں بھی 5 تکبیریں ہی کہے۔ اگر ایسے امام کی ابتدا میں جو 3 یا 6 تکبیرات کہنے کا قائل ہو نماز ادا کرے تو تکبیرات کی تعداد میں امام کی اقتدا کرے، اس سے زائد تکبیر نہ کہے۔ یہ میں نے فاسٹ اس لیے پڑھا کہ یہ جو مسائل ہے وہ اکثر تو پیش عموماً نہیں آتے، اور اکثر جو ہے یہ جو مسائل ہے وہ امام کے لیے، اور امام کو ان مسائل کا پتہ ہوتا بھی ہے، پھر بھی اگر کسی امام کو ضرورت پڑے تو کسی مفتی صاحب سے رجوع بھی کر سکتا ہے یا کمنٹس باکس میں بھی مجھے سوال پوچھ سکتا ہے۔ عید کی نماز باجماعت پڑھنا سنت ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سے واضح ہے۔ عید کے خطبے کا وقت اور اس کا طریقہ، عید کا جو خطبہ ہے نماز کے بعد ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے سے پہلے نماز عید ادا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن نکلا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر خطبہ دیا، لہٰذا امام نماز سے فراغت کے بعد ممبر پر چڑھ کر سلام کر کے جمعہ کی طرح بقدر اذان بیٹھ جائے، پھر دوبارہ کھڑے ہو کر 2 خطبے دیں۔ ان 2 خطبوں کے ارکان جمعہ کے خطبے کے مانند ہیں، دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا بھی مستحب ہے۔ ان خطبوں کو قیام پر قدرت کے باوجود بیٹھ کر دینا بھی جائز ہے، یعنی جمعہ کے بقدر یعنی جمعہ کے بخلاف یہ جو عید کے خطبے ہیں وہ بیٹھ کر دینا بھی جائز ہے۔ اگر صرف نماز پڑھے اور خطبہ نہ دے تو اس سے نماز پر کوئی اثر نہ پڑے گا، مطلب نماز تو ہوگی اور خطبہ نہ دے تو نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کوئی منفرد تنہا نماز عید ادا کرے تو اسے خطبہ دینے کی ضرورت نہیں، یعنی کوئی سفر میں ہو یا کوئی گھر میں عید کی نماز ادا کر رہا ہو تو اسے خطبے کی ضرورت نہیں۔ عید الفطر کے خطبے میں صدقہ فطر کا احکام اور عید الاضحیٰ میں قربانی کے احکام بتلانا مستحب ہے، یہ امام کے لیے ہے۔ پہلے خطبے کی ابتدا میں پیدر پہ اور جدا 9 تکبیرات اور دوسرے خطبے کے ابتدا میں 7 تکبیرات پڑھنا مستحب ہے۔ ان تکبیرات کے درمیان اللہ تعالیٰ کے حمد، تحلیل اور ثنا کے کلمات پڑھے، اور مذکورہ 9 اور 7 تکبیرات نفس سے خطبے میں سے نہیں ہے بلکہ خطبے کے لیے بطور مقدمے کے ہے۔ خطبے کو دھیان اور توجہ سے سننا مستحب ہے اور نہ سننا مکروہ ہے۔ عید کی نماز اگر عیدگاہ میں پڑھی گئی اور نماز کے بعد دوران خطبے کوئی آئے تو وہ تحیۃ المسجد نہ پڑھے بلکہ بیٹھ کر خطبہ سنے، اور خطبہ ہونے کے بعد نماز عید چاہے عیدگاہ میں ادا کرے یا اپنے گھر جا کر۔ مطلب خطبہ چل رہا ہے اور کوئی عیدگاہ میں آ جائے
تو پھر عیدگاہ میں آ جائے تو تحیۃ المسجد نہ پڑھے بلکہ چپ چاپ بیٹھ کر خطبہ سنے، اور پھر بعد میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے وہ وہاں عیدگاہ میں بھی پڑھ سکتا ہے، گھر میں بھی جا کے پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر عید کی نماز مسجد میں پڑھی گئی، یہ مسئلہ ذہن میں رکھ کے، بہت سارے لوگوں کی عید کی نماز چھٹی ہے، چھٹنا نہیں چاہیے، لیکن چھوٹ گئی تو وہ سمجھتے کہ اب عید کی نماز نہیں ہو گئی، تو پھر خطبہ سنے اور فوراً پھر عید کی نماز ادا کرے۔ اگر عید کی نماز مسجد میں پڑھی گئی اور نماز کے بعد دوران خطبہ کوئی آئے تو سب سے پہلے عید کی نماز ادا کرے، یعنی عید کی نماز جو ہے وہ مسجد میں اگر پڑھی جا رہی ہے تو پھر وہ اگر دوران خطبہ آئے تو پہلے عید کی نماز ادا کرے، پھر خطبہ سنے، اور تحیۃ المسجد الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تحیۃ المسجد کا ثواب جو ہے وہ نماز عید کے ضمن میں مل جائے گا۔ امام نماز سے پہلے ہی خطبہ دے تو خطبہ شمار نہ ہوگا، جیسا کہ فرض کی پچھلی سنت فرض سے پہلے پڑھے تو شمار نہیں ہوتی۔ عید کی نماز فوت ہو جائے تو اس کی قضا کرنا مستحب ہے۔ رمضان کی 30 تاریخ کو زوال سے اتنی دیر پہلے جس میں لوگوں کا جمع ہو کر نماز عید ادا کرنا ممکن ہو اور دو عادل شخص گزشتہ رات یعنی 30ویں رات چاند دیکھنے کی گواہی دے تو روزہ توڑ کر نماز پڑھے اور یہ نماز ادا شمار ہوگی، قضا نہ ہوگی۔ اور اگر غروب شمس کے بعد گواہی دے تو نماز کے سلسلے میں گواہی قبول نہ کرے، کیونکہ گواہی قبول کرنے کی صورت میں سوائے نماز چھوڑنے کی کچھ فائدہ نہیں، لہٰذا دوسرے دن نماز ادا پڑھے، قضا نہ ہوگی۔ اور اگر زوال کے بعد غروب سے پہلے یا زوال سے اتنی دیر پہلے جس میں نماز پڑھنا ممکن نہ ہو گواہی دے تو روزہ توڑ دے، البتہ نماز فوت ہو جائے گی، اب اس کی قضا کرے، خواہ اسی دن قضا کرے یا دوسرے دن۔ لیکن اگر شہر کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے لوگوں کا اس دن جمع ہونا ممکن ہو تو اس دن نماز پڑھنا افضل ہے، ورنہ دوسرے دن پڑھنا افضل ہے۔ ایک قافلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر گزشتہ رات چاند دیکھنے کی گواہی دینے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روزہ افطار کرنے اور دوسرے دن صبح کو نماز ادا کرنے کا حکم دیا، اور دوسرے دن ہی قضا کرنا ضروری نہیں بلکہ اسے بھی مؤخر کرنا جائز ہے۔ دو آدمیوں نے زوال سے پہلے یا مغرب سے پہلے گواہی دی اور زوال کے بعد یا مغرب کے بعد عادل قرار دیے گئے تو جس وقت عادل قرار دیے گئے اس وقت کا اعتبار ہوگا، لہٰذا پہلی صورت میں نماز قضا پڑھے اور دوسری صورت میں ادا پڑھے، اور یہ مذکورہ ساری تفصیلی صورت میں ہوں گی جبکہ تمام لوگ کو اشتباہ ہو جائے اور سب کی نماز فوت ہو جائے۔ لیکن اگرچہ چند افراد کو اشتباہ ہونے کی وجہ سے نماز فوت ہو جائے تو ادا کی گنجائش نہیں بلکہ قضا کرے، اور قضا کبھی بھی کرنا جائز ہے۔ جمعہ کے دن عید آ جائے اور عید کی نماز کے لیے ایسی بستیوں کے لوگ آ جائے جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے تو ایسے لوگوں کو جمعہ چھوڑ کر واپس اپنی بستی میں جانے کی اجازت ہے، لیکن اگر ان لوگوں کے جانے سے پہلے جمعہ کا وقت شروع ہو چکا ہو تو ایسی صورت میں جمعہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تکبیرات کا بیان۔ تکبیرات کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم تو وہ ہے جو نماز اور خطبے میں پڑھی جاتی ہے جس کا پہلے بیان گزر چکا، اور دوسری قسم ان تکبیروں کے علاوہ ہے، پھر اس کی بھی دو قسم ہے، تکبیر مرسل مطلق اور تکبیر مقید۔ تکبیر مرسل اسے کہتے ہیں جو کسی ایک حال کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ مسجد، گھر اور راستوں اور رات اور دن میں پڑھی جائے۔ تکبیر مقید اسے کہتے ہیں جو صرف نماز کے بعد پڑھی جائے۔ تکبیر مرسل دونوں عیدوں میں مشروع ہے، اور تکبیر مرسل کا وقت عید کی رات سورج غروب ہونے سے لے کر امام کا عید کی نماز کے لیے تکبیر تحریمہ باندھنے تک ہے۔ تنہا نمازی کے خود کی تکبیر تحریمہ کا اعتبار ہوگا۔ عید الفطر کی رات میں نماز کے بعد تکبیر پڑھنا مسنون نہیں۔ تکبیر مرسل عیدین کی رات و دن گھروں، مسجدوں اور بازاروں اور راستوں میں چاہے حضر میں ہو یا سفر میں، عیدگاہ جاتے وقت اور عید میں بلند آواز سے کہنا مستحب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں عیدگاہ آنے تک بلند آواز سے تکبیر و تحلیل کہتے، البتہ حاجی حضرات اس سے مستثنیٰ ہے، وہ عید الاضحیٰ کی رات میں تکبیر نہ کہے بلکہ تلبیہ پڑھے، یعنی حاجی جو ہے وہ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک جو حاجی پڑھتے ہیں ان کے لیے وہ پڑھنا مستحب ہے۔ تکبیر مقید صرف عید الاضحیٰ میں مشروع ہے، عید الفطر میں نہیں۔ تکبیر مرسل اور مقید منفرد باجماعت نماز پڑھنے والا مرد، عورت، مقیم اور مسافر سبھی کو پڑھنا سنت ہے، جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات کے وقت عید الاضحیٰ کے موقع سے لوگوں کی دو قسمیں ہوں گی، حجاج کرام۔ حجاج کے علاوہ حجاج کرام یوم النحر میں ظہر کے بعد سے تکبیر کی ابتدا کرے اور ایام تشریق کے آخری دن صبح کی نماز کے بعد ختم کرے، اور حجاج کرام کے علاوہ دیگر لوگ کے عرفہ کے دن فجر کے بعد سے ابتدا کرے اور ایام تشریق کے آخری دن عصر کے بعد تک پڑھتے رہے۔
یعنی عرفہ کے دن شروع کرے اور ایام تشریق یعنی عید کے بعد کے جو 3 دن ہیں اس کے عصر تک پڑھتے رہے. یہ عید الاضحیٰ کی نماز کے تکبیرات ہے. عید الاضحیٰ کے دن کے ہے عرفہ کے صبح سے شروع کرے اور ایام تشریق یعنی عید الاضحیٰ کے تیسرے دن عصر کی نماز تک پڑھتے رہے. اور عید الفطر کی جو تکبیرات ہے وہ عید الفطر کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر صبح عید کی نماز یعنی عید کی نماز کھڑی ہونے تک امام عید کی نماز کی تکبیر تحریمہ کہنے تک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن صبح کی نماز کے بعد سے تکبیر کی ابتدا کرتے اور ایام تشریق کے آخری دن عصر کے بعد ختم کرتے. اور ایام تشریق عید کے بعد 3 دن ہے 11, 12 اور 13 ذی الحجہ. اگر امام مقتدی کے مسلک کے خلاف کہے مثلا امام عرفہ کی تکبیر کہے اور مقتدی اس دن تکبیر کا قائل نہ ہو یا اس کے برعکس ہو تو مقتدی تکبیر کہنے اور نہ کہنے میں اپنے مسلک پر عمل کرے. امام کی موافقت کی ضرورت نہیں کیونکہ سلام پھیرتے ہی امام کی اتباع کا حکم اور دونوں کا تعلق ختم ہو چکا. یہ اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 11, 12 اور 13 تک عصر تک تکبیر جو ہے وہ کہنا ہے. اور اگر کوئی اس کے خلاف ہے یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو فالو کرتا ہے اور ان کی جو تکبیرات غالباً 12 تک ہے تو وہ امام کے بعد پھر اس کو تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ اپنے امام کے مسلک کو فالو کر سکتا ہے. دیگر ایام کی فوت شدہ نماز کی ایام تشریق میں قضا کرے یا ایام تشریق کے فوت شدہ نماز انہی ایام میں قضا کرے تو اس کے بعد تکبیر کہنا مستحب ہے. اس طرح سنن، رواتب، مطلق، نوافل اور نماز جنازہ کے بعد بھی تکبیر کہنا مستحب ہے. یعنی قضا نماز پڑھ رہا ہے ان ایام کے اندر جس میں تکبیر پڑھنا ہے تو ان نمازوں کے بعد بھی تکبیر پڑھے اور اسی طرح جنازے کے بعد بھی تکبیر پڑھ سکتا ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ ایام تشریق میں جو بھی نماز پڑھی جائے اس کے بعد تکبیر کہنا مستحب ہے. ایام تشریق کے بعد فوت شدہ دیگر نماز ایام قضا کرے تو اس کی تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں. اگر کسی نماز کے بعد تکبیر کہنا بھول جائے تو یاد آنے پر تکبیر کہہ دے، فاصلہ کم ہو یا زیادہ، گرچہ اپنی جگہ سے اٹھ چکا ہو. مسبوق اپنی نماز پوری کرنے کے بعد تکبیر کہے. تکبیر مطلق یعنی مرسل کو نماز کے اذکار کے بعد پڑھے اور مقید کو پہلے پڑھے. عمرہ کرنے والا اگر طواف یا سعی یا ذکر میں مشغول ہونا ہو تو وہ بھی تکبیر پڑھے. جو عید الفطر کی رات حج کے احرام باندھے اسے تلبیہ سنت ہے. ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں مویشیوں کو دیکھے یا ان کی آواز سنے تو ایک مرتبہ تکبیر کہے سنت ہے. تکبیر کے کلمات کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. البتہ افضل اور مشہور الفاظ یہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد. مذکورہ 3 تکبیروں میں سے تیسری تکبیر کے بعد ان کلمات کو بھی پڑھنا اچھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ ولا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله والله اکبر. عید کے دن آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اور مصافحہ کرنا مستحب ہے. ممیز یعنی تمیز والے بچوں کو عید کی نماز کے لیے لانا مباح ہے. عید کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وصیت کرنا یعنی تھوڑا زیادہ خرچ کرنا، اپنے حیثیت کے مطابق کثرت سے صدقہ کرنا، ایمان والے بھائی کی ملاقات کے وقت خوشی کا اظہار کرنا اور خوشی کے اظہار کے لیے رشتہ داروں کی ملاقات کرنا مندوب ہے. عید الفطر کی مبارکبادی کا وقت تکبیر کی طرح غروب سے اور عید الاضحیٰ کا عرفہ کے دن فجر سے ہے. عورتوں کو گھر میں باجماعت نماز عید ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں. عورتیں جو ہے وہ گھر میں باجماعت عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں یعنی عورتوں میں سے کوئی امام بن کر گھروں میں جماعت ادا کر سکتی ہے. اس صورت میں ایک عورت نماز بعد ان کو واعظ و نصیحت کر سکتی ہے. جو عورتیں نماز کے لیے عیدگاہ وغیرہ نہ جائے انہیں زیب و زینت مندوب ہے. عید کی طرح دیگر عبادات میں بھی پیدل جانا اور آمد و رفت میں راستے کی تبدیلی نیز جاتے وقت طویل یعنی زیادہ لمبا اور واپسی میں چھوٹا یعنی مختصر راستہ اختیار کرنا مستحب ہے. البتہ حج اور غزوے میں سوار ہونا مستحب ہے. عید الفطر میں نماز سے قبل کھانے کی سنت راستے یا مسجد میں بھی ادا کرے تو عذر کی وجہ سے یہ خلاف مروت نہیں. عید کی نماز میں زائد تکبیرات کا ترک، اس میں کمی و بیشی، ان میں رفع یدین نہ کرنا یا درمیانی ذکر کا ترک کرنا مکروہ ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔